بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جس کا پہلا حصہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو فہم و فراست اور ذکاوت اور علمی قابلیت عطا فرمائی، جس کی بنیاد پر وہ اپنے والد حضرت داؤد کے جانشین بنے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم تخت عطا فرمایا گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، اور اللہ رب العزت نے جنات و شیاطین کو آپ کے تابع فرمان کر دیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیش قیمت دسترخوان تھا، جس پر وہ اپنے کھانے وغیرہ کو تناول کیا کرتے۔ اس کے علاوہ تانبے کے چشمے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، اور ایک مرتبہ چونٹیوں کی وادی میں گئے، جہاں ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے متعلق اپنی باقی چونٹی ساتھیوں کو خبردار کیا، جس کا ذکر سورہ نمل میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا کہ آپ علیہ السلام کے لشکر کا مہندس یعنی انجینئر ہدہد نامی پرندہ غائب تھا۔ جب ہدہد آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے غیر حاضری کی وجہ پوچھی، تو اس نے ملک سبا میں بلقیس نامی ملکہ کے متعلق بتایا کہ وہ ایک عظیم بادشاہ عورت ہے، جس کے پاس دنیا کا تمام ساز و سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تصدیق کے لیے ایک خط لکھ کر ملکہ بلقیس کی طرف روانہ کیا، اور ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحفے تحائف بھیجے، اور حضرت سلیمان نے ان تحائف کو ٹھکرا کر اس کو دعوت حق یعنی اسلام کی دعوت دی۔ اب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے روانہ ہوئی۔ اس کے بعد کے واقعات آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس ان سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اپنے دربار میں، جس میں جن اور انسان سب موجود تھے، یوں ارشاد فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے آتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں۔ یہ سن کر ایک طاقتور سرکش جن، جس کا نام کوزن تھا، جو مثل ایک بڑے پہاڑ کے تھا، بول پڑا کہ اگر آپ حکم کریں تو آپ کے دربار کے برخاست کرنے سے پہلے اسے لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کرنے اور جھگڑا چکانے اور انصاف دینے کو صبح سے دوپہر تک دربار عام میں تشریف رکھا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اس تخت کو اٹھا لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں، اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں چراؤں گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ حضرت سلیمان کو اس تخت کے منگوانے سے یہ غرض تھی کہ اپنے زبردست معجزے کا اور پوری طاقت کا ثبوت بلقیس کو دکھائیں کہ اس کا تخت، جسے اس نے 7 بند کیے ہوئے مکانوں میں رکھا تھا، وہ اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر ایک اور آدمی وہ اٹھے اور انہوں نے کہا، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ چنانچہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہا ان میں سے جس کے پاس علم تھا، میں آپ کے پاس آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے اس کو لا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ حضرت آصف بن برقیہ تھے، جو حضرت سلیمان کے کاتب تھے۔ یہ ولی اللہ تھے اور اسم اعظم جانتے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام، آپ اپنی نگاہ دوڑائیے، جہاں تک نظر پہنچے دیکھ لیجئے، ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ میں اسے حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان نے یمن کی طرف جہاں اس کا تخت تھا نظر کی، ادھر یہ وضو کر کے دعا میں مشغول ہوئے اور کہا، یا ذا الجلال والاکرام، یا فرمایا، الہنا و الہ کل شیء الہ واحدا لا الہ الا انت ائتنی بعرشھا۔ اسی وقت وہ بلقیس کا تخت سامنے آ گیا۔ ذرا سی دیر میں وہ تخت یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ لشکر سلیمان علیہ السلام کے دیکھتے ہوئے زمین سے نکل آیا۔ جب حضرت سلیمان نے اسے اپنے سامنے پایا تو فرمایا، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے جانچے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شخص شکر کرے تو اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔
اس کے تمام اموال و دولت میں تخت شاہی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کے پاس سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی، جس کو 7 محلات شاہی کے وسط میں محفوظ کر کے رکھا گیا تھا کہ اس کے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں گزر نہ تھا، اس کا بغیر دروازہ یا تالا توڑے ہوئے منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بعیدہ پر پہنچ جانا اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے ہو سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت عظیمہ پر یقین کا سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اس پر بھی یقین لازم تھا کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی خاص منصب حاصل ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ پر ایسی مافوق العادات چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں قوم سبا کے مذہب کی طرف۔ قوم سبا کا مذہب سورج پرستی تھا اور وہ اس فلسفہ کے قائل تھی کہ کائنات میں خیر و شر کی قدرت اور طاقت کواکب یعنی ستاروں کے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ آفتاب یعنی سورج ان میں سب سے بڑا اور کائنات پر اثر انداز ہے، اس لیے وہی اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ اس لیے حضرت سلیمان ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کائنات کی ان چھوٹی اور بڑی اشیاء پر صرف ایک حقیقت کا تسلط ہے اور وہ خدائے کائنات ہے۔ آفتاب، مہتاب، ستارے، سیارے، یہ سب اس کی مخلوق اور قدرت کے مظاہر ہیں، لہٰذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ حقیقت کو چھوڑ کر مظاہر پرستی کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے مشاہد محسوس ہیں، حالانکہ وہ صرف خدا کے وجود اور اس کی ہستی کے لیے دلیل ہیں۔ اسی لیے تغیر اور تبدل کسی چیز کا یا طلوع و غروب ہونا اور ناپائیداری اور بے ثباتی مظاہر کے رگ و ریشہ میں سرایت کیے ہوئے ہیں، اور حقیقت ذات واحد ان تمام تغیرات سے پاک اور بالاتر ہے۔ یہی سوچ کر انہوں نے ملکہ کے شاہی تخت کو یمن سے اٹھا کر منگوایا تاکہ ملکہ بلقیس کو یہ بات واضح مثال سے سمجھائیں اور اس پر یہ ثابت کریں کہ دیکھ میرے استوا کی دلیل خود یہ تیرا تخت شاہی ہے، غور کر کہ یہ تیری حکومت اور سلطنت کا مصر ہے اور اس لیے تخت شاہی کہلاتا ہے، مگر جوں ہی تو اپنے ملک سے غائب ہوئی یہ مظہر بے حقیقت ہو کر رہ گیا۔ کل جو تیری بادشاہی کا اظہار کا ذریعہ تھا آج وہ میرے دربار کی زینت بنا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں کچھ تغیر اور تبدل کر دو تاکہ بلقیس کی آزمائش کریں کہ وہ اس کو پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یہتدون۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے تخت کا روپ بدل دو، دیکھیں وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جن کو سمجھ نہیں۔ چنانچہ کچھ ہیرے جواہر بدل دیے گئے اور کچھ رنگ و روغن میں تبدیل کر دیا گیا تاکہ بلقیس کی آزمائش کریں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ ملکہ سبا بلقیس جب حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا اہٰذا عرشک؟ قالت کأنہ ہوا وأوتینا العلم من قبلہا وکنا مسلمین۔ بس جب وہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے اور ہم کو اس سے پہلے معلوم ہو چکا تھا اور ہم فرما برداروں میں تھے۔ دنیاوی چیزوں کی پہچان میں جب یہ حال ہے تو خدا کی ذات و صفات کے پہچاننے میں تم نے کتنی غلطی نہ کی ہوگی۔ چنانچہ وہ آئی اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ اس کو نہ پہچان سکی، دھوکے میں آ گئی، کہا میرا تخت بھی ایسا ہے، اس کو اس کے مشابہ بتلایا، یہ نہیں کہا کہ یہ وہی تخت ہے۔ اس پر اس نے بطور معذرت کہا وَأُوتِينَ الْعِلْمَ کہ حضور ہمیں کیا آزماتے ہیں، ہم کو تو اس حالت سے پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ آپ بڑے طاقتور ہیں اور خدا کے برگزیدہ ہیں، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم یہاں حاضر ہونے سے پہلے ہی آپ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وَأُوتِينَ الْعِلْمَ حضرت سلیمان کا کلام ہے کہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تو نہ بتا سکے گی اور ہم ہمیشہ اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ اور اس کو روک رکھا تھا ان چیزوں نے جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، یقیناً وہ منکر لوگوں میں سے تھی۔ حضرت سلیمان نے اس کو غیر اللہ کی عبادت سے روک دیا، یا یہ کہ بلقیس کو ایمان لانے سے آفتاب پرستی نے روکا تھا، اور آیت مبارکہ کے دونوں طرح سے ترجمے ہو سکتے ہیں۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اسے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ، بس جب اس نے دیکھا کہ اس نے خیال کیا کہ وہ گہرا پانی ہے
اور اپنے دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ تو ایک محل ہے جو شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لائی۔ حضرت سلیمان نے ایسا محل بنایا تھا جس کا صحن پانی کا حوض تھا، جس میں رنگ برنگ کی مچھلیاں تیر رہی تھیں، مگر اس کو صاف بلوریا سفید شیشے سے پاٹ دیا اور اس کے اوپر سے آتے جاتے تھے۔ جب بلقیس کو دربار میں بلایا تو اس محل کے صدر میں یعنی شروع میں تخت بچھوا کر اس پر بیٹھے اور بلقیس کو آنے کا حکم دیا، جس کا راستہ ہی حوض پر سے تھا۔ شیشہ میں پانی کا لہرانا اور مچھلیوں کا پھرنا دیکھ کر وہ یہ سمجھی کہ یہ حوض ہے، اس لیے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تو حضرت سلیمان نے فرمایا یہ پانی کا حوض شیشوں سے ڈھکا ہوا ہے، کپڑا اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر بلقیس کو سخت ندامت ہوئی اور سمجھ گئی کہ میری عقل کچھ خاک بھی نہیں۔ حضرت سلیمان کے روبرو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب، میں اس وقت تک بڑی خطاوار تھی، اب حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لائی۔ حضرت سلیمان کے ساتھ مراد یہ تھی کہ آپ کی رہنمائی اور ہدایت سے ایمان لے کر آئی۔ ابن عساکر رحمہ اللہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد بلقیس حضرت سلیمان کے نکاح میں آ گئی اور اس کو اس کے ملک پر برقرار رکھ کر واپس یمن بھیج دیا گیا۔ حضرت سلیمان ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے اور 3 دن قیام فرماتے۔ حضرت سلیمان نے بلقیس کے لیے یمن میں 3 ایسے بہترین محل تعمیر کرائے کہ جن کی مثال نہیں ملتی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ تاریخ اور تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ، میں تیری مخلوق کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں۔ مقصود خدا کی مخلوق کو دیکھنا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مخلوق کو روزی پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ حضرت سلیمان نے عرض کیا کہ تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تیری ہی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی۔ پھر حضرت سلیمان نے ایک بہت بڑا میدان صاف کرایا جس کی مسافت اس قدر تھی کہ مسلسل 8 ماہ چل کر اس کی انتہا کو پہنچا جائے۔ اس میدان میں فرش یعنی دسترخوان بچھائے گئے اور حضرت سلیمان نے یہ دعا بھی کی کہ خدایا کھانا خراب نہ ہو، اور جنہوں نے 70 گز لمبی 7 لاکھ دیگوں میں کھانا پکا کر ڈھیر لگا دیے جیسا کہ پہاڑ ہوتا ہے۔ جب کھانا تیار ہوا تو حضرت سلیمان نے مخلوق کو بلایا۔ اتنے میں سب سے پہلے ایک مچھلی آئی، عرض کرنے لگی کہ میں بھوکی ہوں، مجھے اجازت ہو کہ میں کھانا کھا لوں۔ آپ نے فرمایا صبر کرو اور مخلوق بھی آ جائے تو مل کر کھانا کھا لینا۔ مچھلی نے عرض کیا کہ میں بہت بھوکی ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، مجھے اجازت ہو تو میں کھا لوں۔ حضرت سلیمان نے اجازت دے دی اور مچھلی تیار کیا ہوا تمام کھانا ایک ہی لقمہ کر گئی۔ حضرت سلیمان حیران ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ مچھلی نے کہا کہ مجھے خدا روزانہ ایسے 3 لقمے عنایت فرماتا ہے، آج ایک ہی لقمہ ملا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ جو میں نے ساری مخلوق کے لیے کھانا تیار کیا تھا وہ تو سارا کھانا تو اکیلی ہی کھا گئی۔ مچھلی نے کہا کہ آج آپ کی دعوت ہے، آپ مجھے سیر کرائیں۔ مچھلی نے کہا کہ آپ مجھے سیر یعنی میرا پیٹ نہیں بھر سکتے، ساری مخلوق کو کیسے سیر کرو گے اور ان کا پیٹ بھرو گے؟ بس اسی وقت حضرت سلیمان سجدہ میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنی ناتوانی کا اقرار کر لیا۔ یہ تفصیل دائرۃ المعارف کے اندر مذکور ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں قوم سبا کے اوپر۔ قوم سبا کے متعلق تفصیلی اور الگ سے ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن یہاں پر مختصر سا تعارف کرا دیتے ہیں چونکہ ملکہ بلقیس کا تعلق جو ہے وہ قوم سبا کے ساتھ تھا۔ چنانچہ سبا ایک آدمی کا نام تھا۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اس کا نسب اس طرح ہے، عبد الشمس بن یشحب بن یعرب بن قحطان۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ سبا نے اپنے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تھی۔ امام احمد رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سبا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے یہ کسی مرد یا عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی حصے کا؟ فرمایا کہ یہ ایک مرد کا نام ہے جس کی اولاد میں 10 لڑکے ہوئے، جن میں سے 6 یمن میں آباد رہے اور 4 شام میں۔ یمن والوں کے نام مزہج، کندہ، آزر، اشعری، انمار، حمیر تھے۔ ان 6 لڑکوں سے 6 قبیلے پیدا ہوئے جو انہی مذکورہ ناموں سے مشہور ہوئے۔ شام والوں کے نام لخم، جزام، عاملہ و غسان ہیں۔ ان کی نسل سے قبائل بھی انہی ناموں سے مشہور ہوئے۔ بخاری اور مسلم میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ حمیر کے خاندان نے
یمن کی سلطنت رہی۔ تفسیر حقانی کے مطابق شداد بن المطاطا بن سبا اس ملک کا بادشاہ ہوا، پھر اس کا بھائی لقمان بن عاد، پھر دوسرا بھائی ذو صدو، پھر اس کا بھائی حارث الرائش بادشاہ ہوا، یہی تبع اول ہے، پھر اس کا بیٹا صعب ہوا، یہی ذوالقرنین ہے، پھر اس کا بیٹا ذوالمنار ہوا، پھر اس کا بیٹا افریقش بادشاہ ہوا، اس کے بعد اس کا بھائی ذوالعغار، پھر شرحبیل، پھر الحدہاد اور پھر بلقیس بادشاہ ہوئی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے آئی۔ سبا کی اولاد میں سے جو سلاطین گزرے ہیں ان میں سے بعض خدا پرست اور نیک بھی تھے، جیسے تبع، ذوالقرنین، اور بعض بت پرست تھے، اور بعض کی سلطنت عرب سے تجاوز کر کے مصر، شام، ایران اور ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان شاہان تبع کی یادگار عمارات ہمدان وغیرہ میں اب تک موجود ہیں۔ یہاں تک جو ہے وہ قوم سبا کا مختصر سا تعارف تھا۔ ان کے اوپر تفصیلی ویڈیو ہم آپ کے سامنے الگ سے ضرور پیش کریں گے۔ چنانچہ اب ہم آتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے موضوع کی طرف۔ اب یہاں سے ہم سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش اور امتحان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو مختلف آزمائشوں اور امتحانوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ سورہ صاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ابتلا کا ایک مجمل سا واقعہ کچھ یوں مذکور ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یقیناً ہم نے سلیمان کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا اور ہم نے اس کے تخت پر ایک ناقص الخلقت دھڑ لا ڈالا، پھر سلیمان نے اللہ کی جانب رجوع کیا۔ آزمائش کے سلسلہ میں صرف اتنا ذکر کیا گیا کہ کوئی دھڑ حضرت سلیمان کی کرسی پر ڈال دیا گیا تھا۔ اب وہ دھڑ کیا تھا، ان کی کرسی پر ڈالنے کا کیا مطلب تھا، اور اس آزمائش میں حضرت سلیمان کیوں مبتلا ہوئے، یہ تفصیلات نہ قرآن میں موجود ہیں نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ اس لیے بعض مفسرین مثلا عماد الدین ابن کثیر کا رجحان یہاں بھی اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے جس بات کو مجمل چھوڑا ہے اس کی تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس اتنی بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی آزمائش کی تھی، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے سے زیادہ رجوع فرما دیا۔ چنانچہ اگر ہم اس واقعہ کی تفصیل میں جائیں اور مختلف تفسیروں اور روایات کو سامنے رکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں مذکور ہے۔ اس واقعہ کے بعض حصوں کو قرآن کی اس آیت سے ملتا جلتا دیکھ کر بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کو قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ماتحت عمرا اور سرداروں سے ان کی بعض کوتاہیوں کے سلسلے میں ناراض ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں آج کی رات اپنی 70 یا 100 بیویوں سے ہم بستری کروں گا، ہر ایک بیوی سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا، ان کو جہاد میں استعمال کیا جائے گا۔ اس موقع پر فرشتے نے قلب میں القاء کیا کہ انشاءاللہ کہہ لیجئے، مگر حضرت سلیمان کو خیال نہ رہا اور زبان سے انشاءاللہ نہ کہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک بیوی کے ہاں کچا یعنی ناتمام بچہ پیدا ہوا، اور خادمہ نے اس ناتمام بچے کو حضرت سلیمان کے تخت پر لا کر رکھ دیا۔ چنانچہ اس پر حضرت سلیمان بہت نادم ہوئے کہ کسی بیوی کو بھی حمل قرار نہ ہوا، اور جس کو ہوا اس کے ہاں بھی عجیب الخلقت ناتمام بچہ ہی پیدا ہوا۔ انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کیا اور مغفرت طلب کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ان کی تمام بیویوں سے لڑکے پیدا ہوتے جو جوان ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کرتے۔ یہ ایک طبعی امر تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی اپنے ملازموں اور عمرہ کی غیر وفادارانہ روش سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو اپنی اولاد کا خیال آتا ہے۔ چنانچہ اس خیال کی بنا پر حضرت سلیمان نے یہ خواہش کی کہ جب گھر سے جہاد کرنے والے ہوں گے تو پھر کسی اور سردار کی کوتاہی وغیرہ اور غیر وفادارانہ روش کا اندیشہ نہیں رہے گا، لیکن انشاءاللہ غلطی سے نہ کہنے کی بنا پر صورتحال بدل گئی اور اللہ تعالیٰ کے روبرو رجوع کرنے لگے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں، جن میں سے 2 تو انہیں مل گئیں اور ہمیں امید ہے کہ تیسری ہمارے لیے ہو۔ چنانچہ پہلی دعا یہ تھی کہ مجھے ایسا حکم دے جو تیرے حکم کے موافق ہو، دوسرا مجھے ایسا ملک دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، تیسرا جو شخص اپنے گھر سے اس مسجد کی نماز کے ارادے ہی سے نکلے گا جب وہ لوٹے گا تو ایسا ہی ہو جائے گا گویا کہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں امید ہے کہ یہ دعا ہمارے خدا نے ہمیں عطا کی ہے۔
اس مسجد سے مراد بیت المقدس ہے، جس کی تعمیر کا ذکر ہم آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات میں ان کی شاہی کرسی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی ہاتھی دانت کی تھی، درہ یاقوت زبرجد لولو سے مرصع تھی اور چاروں طرف اس کے سونے کی کھجور کے درخت بنے ہوئے تھے جن کے خوشے بھی موتیوں کے تھے۔ اس کرسی کے پہلے درجہ پر بائیں جانب 2 درخت صنوبر کے سونے کے تھے اور بائیں جانب 2 سونے کے شیر بنے ہوئے تھے، اور کرسی کے دونوں جانب انگور کی سنہری بیلیں تھیں جو کرسی کو ڈھانپے ہوئے تھیں۔ اس کے خوشے بھی سرخ موتیوں کے تھے۔ پھر کرسی کے اعلیٰ درجے پر سونے کے 2 بہت بڑے شیر بنے ہوئے تھے جن کے اندر مشک و عنبر بھرا رہتا تھا۔ حضرت سلیمان جب کرسی پر آتے تو دونوں شیر حرکت کرتے، ان کے گھومنے سے اس کے اندر سے مشک و عنبر چاروں طرف چھڑک جاتا۔ پھر 2 ممبر سونے کے بچھا دیے جاتے، ایک آپ کے وزیر کا اور ایک اس وقت کے سب سے بڑے عالم کا۔ پھر کرسی کے سامنے 70 ممبر سونے کے اور بچھا دیے جاتے جن پر بنی اسرائیل کے قاضی، علماء اور ان کے سردار بیٹھتے۔ ان کے پیچھے 35 سونے کے ممبر اور ہوتے جو خالی رہتے۔ حضرت سلیمان جب تشریف لاتے تو پہلے زینے پر قدم رکھتے تھے، کرسی ان تمام چیزوں سمیت گھوم جاتی، شیر اپنا داہنا قدم آگے بڑھا دیتے، گدھ اپنا بایاں پیر پھیلا دیتا، جب دوسرے درجے پر قدم رکھتے تو شیر اپنا بایاں پاؤں پھیلا دیتا اور گدھ اپنا داہنا پر پھیلا دیتا۔ جب آپ علیہ السلام تیسرے درجے پر چڑھ جاتے اور کرسی پر بیٹھ جاتے تو ایک بڑا گدھ آپ کا تاج لے کر آپ کے سر پر رکھتا۔ پھر کرسی تیزی سے گھومتی، وہ ایک سونے کی لاٹ پر تھی جسے صخر نامی ایک جن نے بنایا تھا۔ اس کے گھومتے ہی نیچے والے مور گدھ سب اوپر آ جاتے اور سر جھکاتے اور پروں کو پھڑپڑاتے، جس سے آپ کے جسم پر مشک و عنبر کا چھڑکاؤ ہو جاتا۔ پھر ایک سونے کا کبوتر تورات اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں دیتا اور آپ پھر تورات کی تلاوت کرتے۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات تفسیر ابن کثیر سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ یہاں تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کا دوسرا حصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کیسے کروائی، یہ ہم آپ کے سامنے تیسرے حصے میں بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان بادشاہت سلطنت کو جان کر آپ کی علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ حیرت میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو جیسے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، دنیاوی وجاہت اور وقار عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے قبضۂ قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں۔ بہرحال حضرت سلیمان کے سلسلے میں یہ دوسرا واقعہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور اپنے دوستوں احباب میں اس کو شیئر بھی کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔